ایک ہوتا ہے کسی شخص کا عمر بھر کسی کرامت کا انتظار کرنا، کسی خزانے کے دریافت ہونے کا انتظار کرنا، کسی شخص کے مہربان ہونے کا منتظر رہنا، اور ایک ہوتا ہے کسی کا جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، آگے بڑھنا۔ ان دونوں چیزوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے، اور جتنا بڑا فرق ان دونوں چیزوں میں ہے اتنا ہی بڑا فرق ان دونوں کے نتائج میں بھی ہے۔ اگر کوئی جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قانون کرم یہ ہے کہ اللہ اس کی جد و جہد پر اسے ضرور اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا، فرمایا وہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، جنہوں نے ہمارے رستے میں جد و جہد کی، لنہدینہم سبلنا، ہم اسے ضرور رستہ عطا فرمائیں گے۔ کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، ہمت کرنا، کسی مقصد کے لیے آگے بڑھنا، اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزارنا، اور حصول مقصد کے لیے، حصول مشن کے لیے پھر کاوش کرنا، یہ مومن کی شان ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور کہنا کوئی نگاہ کرم ہو جائے، کوئی فضل ہو جائے، کوئی کسی طرح سے کوئی خزانہ میرے ہاتھ آ جائے، تو یہ وہ سوچ ہے جو آپ کو مزید کاہل کر دے گی، مزید آپ کو لے جائے گی اس رستے میں جو رستہ ناکامیوں کا رستہ ہے۔ آپ فضل کا انتظار ضرور کریں، نگاہ کرم کا انتظار ضرور کریں، لیکن جد و جہد بھی تو کریں، کوشش بھی تو کریں، اس رستے کا تعین بھی تو کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہمارے مفسرین کرام نے بڑی خوبصورت باتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا، وہ جنہوں نے ہمارے رستے میں جد و جہد کی، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور انہیں اپنے رستے کی طرف ہدایت دیں گے۔ تو فرماتے ہیں جو علم کے لیے جد و جہد کرے گا نا، اللہ اسے علم بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جو شخص توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے فضل سے معافی بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص نیکی کے لیے مخلص ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیکیوں کا بھرپور اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور جو میدان میں نکلے گا، کفر کے خلاف لڑے گا، اس کی تو ہر دو صورتوں میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ جیت کے لوٹ آئے تو مجاہد اور غازی ہیں، اور اگر اسی رستے میں اللہ کے حضور حاضر ہو گئے تو شہید ہیں۔ تو آپ کوشش جاری رکھیں، جد و جہد اپنی زندگی میں کوئی بھی مقصد اپنے ہاتھ لگائیں، پھر اس کے لیے کاوش کریں اور بھرپور جد و جہد کریں، بے مقصد زندگی نہ گزاریں۔ آپ کو پتہ ہے بعض دنیاوی چیزوں میں بعض لوگ الجھ کے رہ جاتے ہیں، کیوں؟ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی کا۔ بعض لوگوں کو شہرت کی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہرس ہوتی ہے، وہ سارا وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں، نہ عبادت، نہ روحانیت، نہ تقویٰ، نہ کوئی کسی قسم کی باطنی کیفیات۔ بس میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی ایک نام ہوتا ہے، ساری زندگی ضائع ہو گئی۔ اپنے لیے کوئی بہترین مقاصد تلاش کریں۔ آپ کے یہ جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہوں گے، زندگی کے مسائل ہوں گے، یہ ویسے ہی رستے میں رہ جائیں گے، آپ کو محسوس ہوگا یہ ہے ہی نہیں۔ لوگ جد و جہد کرتے تھے، صحابہ چلتے تھے، میلوں کا سفر، مہینوں کا سفر ہوتا تھا، پیروں میں چھالے پڑ کر ٹوٹ جاتے تھے اور زخم بن کر ٹھیک ہو جاتے تھے، پر ان کا سفر جاری رہتا تھا۔ بڑے زخم لگے، بڑے زخم ٹھیک ہوئے، پر وہ سفر جاری ہے۔ اپنے مقاصد کا تعین کریں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سارے رستے ہموار ہی ہوں، پہاڑی رستہ بھی ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سب رستوں کے اندر سڑکیں ٹھیک ہی بنی ہوں، ٹوٹے رستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ طبیعت آپ کی ٹھیک ہی ہو، بیماری اور تکلیف کے وجود کے ساتھ ہی آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ پر شرط یہ ہے کہ کوئی مقصد دل میں ہو، کوئی لگن ہو، کوئی تڑپ ہو، کوئی خاص مقام ہو، آپ کا کسی طرح بڑھنے کا ذوق ہو۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں دینی دنیاوی کام کرنے والے،
لیکن کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی ترجیحات بڑی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ان کے کوئی بہت بڑا فلسفہ کار فرما نہیں ہوتا، بس رسم کی طرح ہے، میلاد آیا ہے تو کرنا ہے، محرم آیا ہے تو منانا ہے، اور اگر کوئی اور دینی دنیاوی ایونٹ آیا ہے تو وہ گزارنا ہے، لیکن اس کے جو بھرپور مقاصد ہیں ان مقاصد کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ میلاد صرف ربیع الاول میں نہیں ہوتا، حضور کا ذکر تو سارا سال ہونا چاہیے، سیرت کا باب تو ہر وقت کھلا رہنا چاہیے، انسان کو تو ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ حضور کا دین پھیلانے کی اس کے اندر طلب ہر وقت ہونی چاہیے۔ امام حسین کا پیغام صرف 1 سے 10 محرم تک نہیں ہے، یہ آج جو کچھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور جو جس طرح اسرائیل دندناتا پھر رہا ہے، یہ ساری یزیدی سوچے ہی تو ہے۔ جو کچھ آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی وہ جد و جہد سکھائی ہوتی، امام حسین کا فلسفہ بتایا ہوتا، تو کبھی بھی ہمیں کسی اور ڈبیٹ کی ضرورت نہ رہتی، یہ خود بخود بتاتے کہ اصل حق کیا ہے، اصل میں آگے بڑھنا کس طرح سے ہے۔ لیکن ہم نے سمجھا ہے کہ 4-5 دیگوں سے امام حسین کا ذکر مکمل ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک مقصد حیات، پھر اس مقصد کے تحت ضروری نہیں کامیابی بھی ملے، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ جیت کے ہی سوئیں، ہر آدمی کا جیتنا ضروری نہیں ہوتا، لڑنا ضروری ہوتا ہے۔ 14 صحابہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے تو مکہ فتح ہوتے نہیں دیکھا، لیکن فتح مکہ میں سب سے زیادہ کردار ان 14 لوگوں کا ہے جو بدر میں شہید ہوئے، وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی بنے تھے۔ جو 70 صحابہ احد میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے مکہ فتح ہوتے نہیں دیکھا میرے دوستو، انہوں نے وہ بلندیاں، وہ عروج، وہ بڑے بڑے مال غنیمت کے ڈھیر انہوں نے نہیں دیکھے۔ جو اسلام کے پاس بعد میں قوت آئی، دولت آئی، وسائل آئے، وہ انہوں نے نہیں دیکھے، لیکن حضرت امیر حمزہ کا خون کبھی اسلام میں بھلایا نہیں جا سکتا، حضرت عبداللہ بن جہش کی دعائیں بھلائی نہیں جا سکتی، حضرت سعد بن معاذ کا جذبہ بھلایا نہیں جا سکتا، حضرت مصعب ابن عمیر نے اس طرح جان قربان کی تھی کہ آخری وقت کفن بھی پورا موجود نہیں تھا۔ تو کیا بھلائے گی تاریخ ان لوگوں کو؟ اسلام کا جھنڈا پورے طور پر پوری دنیا میں اس طرح سے لہراتا بظاہر نہیں دیکھا، لیکن ان کی قربانیاں بھلائی جا سکتی؟ تو کوئی مقصد تو بنائیں، کوئی فلسفہ تو بنائیں، کوئی آپ خیال تو کریں۔ میرے پاس دوست آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں 22 سال سے محفل کرا رہے ہیں، 23 سال سے۔ میں پوچھتا ہوں نتیجہ، کسی چیز کا کوئی رزلٹ تو ہونا چاہیے نا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے مدرسہ بنایا ہے تو ہم نتیجہ دے سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے سینکڑوں بچے، نام، ولدیت، گھر، ایڈریس سمیت میں بتاؤں گا جو یہاں سے حفظ کر کے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں سے پڑھا ہوا بچہ آج کے دن جمعہ کہاں کہاں پڑھا رہا ہے۔ کسی چیز کا کوئی نتیجہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ آپ رزلٹ بھی، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہاں روز خرچ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی ہمیں چاہیے۔ جو لوگ نیرا خرچ کرتے ہیں، نتیجہ نہیں نکالتے، وہ بڑی زیادتی کرتے ہیں قوم کے سرمایے کے ساتھ۔ تو آپ کوئی بھی کام زندگی میں کر رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ، کوئی رزلٹ، کوئی آپ اس کا آپ بتائیں کہ کیا آپ نے قوم کو فراہم کیا۔ تو ایک تو مقصد نہیں ہوتا ہمارا، کوئی خاص مقصود نہیں، اور پھر یہ کہ اس کے بعد جو ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ با مقصد نہیں ہوتی، وہ بے مقصد محنت ہوتی۔ یعنی یہاں آج کل خبریں چلتی ہیں فلانا بندہ پیدل حج کرنے گیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ محنت بے مقصد ہے۔ اب پیدل حج کی ضرورت نہیں، اب آپ فلائٹ پہ بیٹھیں اور 4 گھنٹے میں جائیں، پہنچ جائیں وہاں۔ اب آپ وہ کام کریں جس کا مقصد ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جی پاکستان سے پیدل چلا گیا، کیوں گیا جی پیدل؟ ہم تو یہاں سے گجرا والا پیدل نہیں جاتے، اور بڑے کام ہیں، اتنی دیر میں اور بڑا کچھ ہو جانا تھا، اور بڑی ڈیوٹیاں کر لینی تھی، اور بڑے سارے معاملات تھے جو ٹھیک کر لینے تھے۔ وہ ایک صاحب مجھے ایک دفعہ درویشی سنانے لگے، فلاں فلاں خطیب جو تھے ان کے پاس گاڑی نہیں تھی، تو میں نے کہا بھئی میرا تو گاڑی کے بغیر گزارا نہیں، اس لیے کہ میں آپ کے پاس چوتھی جگہ پہ آیا ہوں، تو اگر یہ گاڑی نہ ہوتی تو میں تو ایک ہی جلسے پہ جا سکتا تھا، اس سے اگلے والے پہ پہنچ سکتا۔ آپ با مقصد محنت کریں گے، بے مقصد محنت نہیں کریں گے۔ آپ جتنے بھی کام کاج کریں گے پہلے تو جد و جہد کریں، بہانے نہ بنائیں میرے نصیب میں ہی ایسا تھا۔ اقبال کہتے ہیں عمل سے فارغ ہوا مسلماں بنا کے تقدیر کا بہانہ، تقدیر کا بہانہ کر کے تو یہ عمل سے فارغ ہو گیا ہے۔ بہانے نہ بنائیں، آپ جد و جہد کریں اور با مقصد کریں۔
پھر آپ کے راستے میں بڑا کچھ آئے گا، لوگ دھمکیاں بھی دیں گے اور بڑی دیں گے، لیکن یاد رکھیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، اور جو برستے ہیں ان کو گرجنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دھمکیاں لوگ دیتے ہی رہتے ہیں، دھمکیوں کا کیا ہے؟ دھمکیوں کا کیا ہے؟ مجھے بڑی اچھی بات یاد ہے، ہمارے ایک دوست ایک دفعہ تو ایک صاحب دوسرے ان سے ناراض ہو گئے تو انہیں کہنے لگے تو مینوں جاندا نہیں؟ وہ ہس پڑے، کہندے جی میں نہیں جاندا تانوں تے انشاءاللہ مینوں جانن دا شوق بھی کوئی نہیں۔ تو جو دھمکی دے رہا تھا وہ بھی ہنس پڑا، بھائی جانتا نہیں، یہ آپ کو کہنا ہی تب پڑا ہے جب آپ بڑے مجبور ہو گئے، آپ مجبور ہیں، آپ کمزور ہیں تو آپ کو کہنا پڑا ہے۔ اگر آپ کچھ ہوتے تو پھر آپ کو کہنا نہ پڑتا، پھر تو پتہ ہوتا دنیا کو۔ پتا پتا ڈالی ڈالی حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اگر کوئی کچھ ہو تو پھر سب کو پتا، پتا پتا ڈالی ڈالی حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے، سب کو پتہ ہے ہم کیا ہیں۔ تو یہ فلسفہ ہی سرے سے غلط ہے۔ حضور نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے تو کافروں نے کہا مداحنت کر لیں۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے نا زندگی میں، پھر اس پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ کام کریں گے، پھر آپ کسی قسم کا اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے، آپ پھر کام کریں۔ جب ضروری ہے کہ لوگ آپ کو اچھا ہی کہیں، یہ کوئی ضروری ہے؟ لوگ کبھی اچھا کہیں گے، کبھی برا کہیں گے، کبھی ٹھیک کہیں گے، کبھی غلط کہیں گے، لیکن آپ نے اگر کوئی مقصد بنا لیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کمزوری نہیں دکھائیں، اصولوں پر کوئی سمجھوتا کبھی نہیں، کسی موقع پر نہیں، زندگی میں نہیں۔ اپنے اصول بنائیں پھر ان پر ڈٹ جائیں۔ کفار مکہ نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا سب سے پہلی بات کہ ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ یہ سورہ کافرون آپ پڑھیں گے نا، قل یا ایھا الکافرون، تو اس سورہ مبارکہ کی تفسیر آپ دیکھیے گا، تفسیر مدارک میں اور دیگر تفاسیر میں آپ کو یہ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کر لیتے ہیں، ایک سال آپ معاذ اللہ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، تھوڑا بیٹھ کے کمپرومائز کر لیتے ہیں، ڈائلاگ کر لیتے ہیں، آپ ہمارے بعض بتوں کو مان لیں، ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایک منٹ کے شرک کے ساتھ بھی، ایک منٹ کے لیے بھی یہ ہو سکتا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، او کافرو نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے اور میرا اپنا دین ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ایک منٹ ساری زندگی کوئی رب کی عبادت کرے، ایک سجدہ بھی معاذ اللہ کسی بت کو کر دے، پچھلی ساری عبادتیں کارت چلی گئی، مشرک ہو جائے گا۔ ایک منٹ کی بھی ملاوٹ دین برداشت۔ سمجھوتا کیسے کر لیتے ہیں لوگ اصولوں پر؟ نہ کریں سمجھوتا، آپ ذرا کھڑے ہونا سیکھیں، آپ تھوڑا ڈٹنا سیکھیں، آپ تھوڑا اپنا مورال بلند کریں، آپ کا کوئی سٹیٹس ہونا چاہیے، کوئی معیار ہونا چاہیے۔ اپنے مقصد پر کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو اصولوں پر سمجھوتا نہیں، دوسرا دھمکیوں کی پرواہ نہیں۔ زندگی جو ہوتی ہے نا، اس نے بہرحال ختم ہونا ہوتا ہے، تو اگر کوئی شخص اپنے نیک جائز اور دینی مقصد کے راستے میں دھمکیوں کی پرواہ کرنے لگ جائے، وہ خیال ہی نہ کرے کہ میں دین بیان کر رہا ہوں اور پھر دو چار باتیں پوری ہوئی نہیں اور وہ ڈر جائے، تو وہ کمزور پڑ جائے گا۔ ایک دو چار 5 منٹ کے اندر بلیک میل ہو جاتے ہیں لوگ، کوئی برداشت ہی نہیں کر پاتے، نتیجے اس کے ٹھیک نہیں نکلتے۔ یہ کام بھی کفار نے کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو سلسلہ جب آگے چلا تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ ساری برادری اکٹھی ہو کے جناب ابو طالب کے پاس آ گئے۔ یہی چچا تھے جو حضور کی ہر حوالے سے طرفداری بھی کرتے تھے، حمایت بھی کرتے تھے۔ وہ آئے، آ کے جناب ابو طالب سے کہا کہ یہاں تو آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ کے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں معاذ اللہ، یا پھر آپ تیار ہو جائیں ہم سے جنگ کرنے کے لیے۔ اور شدید انداز میں بات کی۔ جناب ابو طالب نے ایک دفعہ تو ٹال دیا، وہ دوسری دفعہ پھر آ گئے، آپ سے کہا تھا پر آپ نے بات نہیں کی، آپ دیکھ لیجئے یہاں آپ حمایت چھوڑ دیں، ہم جانے وہ جانے۔ اور شدید دھمکی دی انہوں نے۔
جناب ابو طالب اب بوڑھے تھے، اور پھر یہ کہ ساری برادری، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو بلایا، سرکار تشریف لائے تو کہا بھتیجے میں نے ہر موقع پر آپ کی مکمل حمایت کی ہے، میں ساری برادری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ اپنے قبیلے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو آپ باز آ جائیں، یہاں پھر جنگ ہوگی۔ تو یہ میرے رسول پاک علیہ السلام کا مقصد کے لیے عزم ہے۔ نوجوانوں سنو اور یاد رکھو، کریم فرمانے لگے کہ ذرا لفظوں کی حرارت دیکھنا اور جملوں کا روب دیکھنا اور گفتگو کا ولولہ دیکھنا۔ کریم فرمانے لگے چچا یہ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج لا کے رکھیں اور دوسرے پر چاند لا کے رکھیں تو دین کی تبلیغ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، کہتا رہوں گا لا الہ الا اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا، اور چچا دو ہی باتیں ہیں، یا دین غالب آ جائے گا یا میں اپنی جان دین کے رستے میں پیش کر دوں گا۔ یہ رسول پاک کا دیا ہوا فلسفہ ہے کہ آپ کو دین کا کام کرنا ہے تو جان لڑا کے کرنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آپ کو پھر پوری مشقت کے ساتھ زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے، کوئی دل لگی نہیں۔ چھپ کر کوئی گلہ نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، کسی قسم کا لفظ زبان پہ اعتراض کا نہ لانا، یہ عشق ہے، کوئی دل لگی نہیں۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ یا تو دین غالب آئے گا یا جان جائے گی، دو ہی باتیں، قربان جائیں۔ پھر ایک اور لمحہ آیا جو بڑا ہی آزمائش والا تھا۔ سارے رشتے تو ایک ایک دو دو کر کے چلے گئے، یہ چچا ہی ساتھ تھے رشتوں میں۔ جناب ابو طالب کہنے لگے پھر میں برادری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ایک اور بھئی آپ کا بڑا قریبی آدمی کہے پھر میں ساتھ، تو انسان پھر بھی تھوڑا سا کمزور پڑتا ہے کہ یار حد ہو گئی، اب سب چلے گئے۔ تو یہ بھی جناب ابو طالب نے کہا پھر میں بوڑھا ہوں، میں ساری برادری کا بوجھ۔ محبوب فوراً اٹھے اور سرکار نے اپنی چادر مبارک کو دوبارہ سے اپنے کاشانہ اقدس پہ رکھا اور حضور فرمانے لگے چچا آپ کی مرضی، ٹھیک ہے آپ ساتھ نہیں چل سکتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ دین کا پیغام ہے، یہ رکے گا نہیں۔ اور یہ کہتے کہتے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، گویا محبوب کے یہ آنسو بتا رہے تھے کہ والد کو تو بظاہر دیکھا نہیں اور ماں جلدی چلی گئی اور دادا بڑی جلدی رخصت ہو گئے، تو چاچا ہی تھا، تو آج آپ بھی نہیں تو چلو کوئی نہیں، تو پھر مقصد تو مقصد ہی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی۔ محبوب 2 قدم چلے تھے کہ چچا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کندھے سے پکڑ کے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا جو من میں آئے کر، تیرا چاچا تیرے ساتھ ہی رہے گا، تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے ہی گئے، پھر قافلہ بنتا گیا، پھر مل جات۔ مقصد کی دھمکی دیں گے لوگ، آپ کو بڑا کچھ کہیں گے، بڑی آزمائش ہو، بڑا کچھ ہوگا، لوگ آپ کا حوصلہ توڑیں گے، کہیں گے نہیں ہو سکتا، آپ تو دیوانوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ بے موسم پھل بیچنا چاہتے ہیں، یہ دور نہیں ہے، یہ بڑا کچھ لوگ آپ کو کہیں گے، لیکن آپ چل کے تو دیکھیں، آپ ذرا مستی احوال میں چل کے تو دیکھیں۔ اقبال کہتے ہیں ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ کرے نہ ہے آپ کو سمجھ، ہوا میں بھی چراغ جلتے ہیں، اور اقبال کہتے ہیں نیری ہوا نہیں، ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا، سارے کہندے نے چلا ہوا انی نیری چلن ڈی اتنے کتے دیوا بل نہیں، لیکن ہوا گو تند و تیز، اللہ کرے تو انہوں ہی مزہ آئے جنہ مینوں آ رہا ہے۔ ہوا گو تند و تیز ہے لیکن، ہوا گو تند و تیز ہے لیکن، ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خسروالا۔ اللہ نے جس کو مقصد دیا ہے نا، وہ تیز ہوا میں بھی دیا جلاتا ہی جاتا ہے، وہ جلاتا ہے بجھ جاتا ہے، وہ جلاتا ہے بجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے چلو ہوا ہی ہے نا، اب ہوا سے بھی ڈر جاؤں، اب میں اب ہوا سے بھی، اب ہوا کا بھی جو مقابلہ نہ کر سکے انہوں چاہیے پھر اندروں باہر نہ نکلے، پھر گھر ہی رہے نا۔
اگر تیز چلنا ہے تو ہوا کا مقابلہ تو کرنا. ہوا گو تم تو تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خسروانہ. تو پہلے لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں سمجھوتا کر لو, پھر دیتے ہیں دھمکی. اور اگر یہ دونوں معاملے حل نہ ہوں تو پھر دیتے ہیں لالچ. ہیں جی, کہتے ساڑی محفل چاہ جو تمہیں خوش کر دیں گے. کی کر دیں گے؟ میں کہا میں نہیں ہوں خوش ہونا, مشکل ہے تیرے لیے. ہیں جی, آ جاؤ تمہیں. آہا ہا, کیا مزہ ہے. کیا آپ خانقاہی لوگ, آپ کیا خریدتے ہیں اور کیا بیچتے ہیں, اور کتنے ظالم ہیں آپ کہ آپ دین کی بولیاں لگاتے ہیں. آپ مذہب کے نام پر تجارت اور کاروبار کرتے ہیں. جو چیزیں ذریعہ بخشش تھی انہیں آپ نے خریدا اور بیچا. کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ جس کے ذریعے بخشش ہونی تھی اسی کا مال اکٹھا کر کے لے آئے, وہی چیز بیچ آئے. مجھے ایک صاحب, بڑی پرانی بات ہے, میں نے کسی جگہ وعدہ کیا ہوا تھا تو وہ آ گئے, کہنے لگے ہمارا اس دن ختم ہے, آپ آ جائیں. میں نے کہا یار یہ بندے ہیں, میں نے محفل کا وعدہ کیا, یہ اشتہار ہے. کہنے لگے انہوں نے کوئی بہانہ لا دیا, اسی تو ان خوش کر دیں گے. میں نے کہا آپ کی حیثیت نہیں ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. میں اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. میں اس بات پہ بڑا راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے. اور میں بڑا ہی راضی ہوں کہ محمد رسول اللہ میرے نبی اور رسول ہیں. اس سے زیادہ خوشی ہم نے کیا کرنی؟ آپ ہمیں کیا خوش کریں؟ جائیں اپنا راہ لیں. آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں آپ نے سمجھے انہیں چیزوں کو. تو جب یہ کام نہیں بنتا بھی لوگ لالچ دیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دیا, کفار نے حضور حاضر ہوئے تو وہ کہنے لگے معاذ اللہ اگر آپ پر کسی کا اثر ہے تو ہم وہ جن اتروا دیتے ہیں, اور اگر آپ کو پیسے چاہیے تو ہم ساری دنیا کی دولت جمع کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں, اور اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں, لیکن یہ آپ چھوڑ دیں تبلیغ کرنا, فساد معاذ اللہ پیدا ہو گیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ سرداری نہ دولت, کرنی دین کی تبلیغ ہی ہے. اور کریم نے فرمایا دیکھو پہلے کہاں سمجھوتا کر لو, پھر کہاں دھمکی سے ڈر جاؤ. اب یہ باتیں نہ بنی تو اب آ گئے سرمایہ لے کے. دولت لے لیں آپ, اقتدار لے لیں, کوئی کرسی لے لیں. ایک بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے, ان سے ایک صدر نے کہا میں آپ کو وزیر بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ ذرا ڈاڈا بولتے ہیں, تو ان کو کہا میں آپ کو وزیر بنانا چاہتا ہوں. تو وہ ہنس پڑے, کہنے لگے چلیا میں بادشاہ ہوں, بادشاہوں نے بھی کدی وزیر بنایا کسی؟ میں تے بادشاہ مانو وزیر, میں تے بادشاہ, تو مجھے جانتا ہی نہیں. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں, ساری محمد پکیندے گزر گئی. ہمیں تو جانتا ہی نہیں, میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں, میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں. جانتے نہیں, آپ بادشاہ کو وزیر بنانے لگے. میرے پاس اتلا درجہ ہے اور تو مجھے نیچے لے کے آ رہا ہے. تو سمجھ لیجئے گا بات کو. اللہ کے حبیب علیہ السلام سے جب کہا نا بہت سارا مال دیتے ہیں, اقتدار دیتے ہیں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بولو تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو بھولے بھالے لوگو, میں دین کی تبلیغ کروں گا, یا تو تم سارے کلمہ پڑھو گے یا پھر میرے رب کا فیصلہ آئے گا. اور پھر اللہ کا فیصلہ آیا. پھر اللہ کا فیصلہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ کی مدد آئی, فتح حاصل ہوئی, اور فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو گئیں. میں آپ کی خدمت میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, مقصد حیات بنائیں, بیکار نہ بنائیں اپنے آپ کو. قیمتی وجود, قیمتی سانسیں, قیمتی زندگی خدا کے لیے اپنی زندگی سے تھوڑا سا موبائل کا ٹائم کم کریں, تھوڑی جان چھڑا لیں, اصل اور روح کی طرف واپس لوٹ آئیں, تھوڑا سا دنیاوی جھگڑوں سے نکل آئیں باہر, بس کر دیں. کوئی نہیں, اسی طرح لڑائیاں ہوتی تھیں. ہمارے دادا کے بھائی بھی جائیداد کے مسئلے میں اختلاف رکھتے تھے, ان کے بھائی بھی رکھتے تھے, ہمارے ابا کے بھائی بھی رکھتے تھے, ہم بھی رکھ رہے ہیں. یہ شریکہ برادری چلا آ رہا ہے. یہ صرف ایک بی بی دنیا میں ایسی تھی جن کا جھگڑا کوئی نہیں تھا, جناب حوا کا, کیونکہ نہ ساس تھی نہ کوئی ناند تھی. باقی کسی جگہ اللہ ماشاءاللہ کوئی مطلب گنجائش نہیں ہے, کام چلتا ہی رہتا ہے. تو اس میں الجھ جائیں گے کیا ہم؟
چیزیں چلتی، کوئی آپ کو اچھا کہے تو تیز نہیں دوڑنا، کوئی برا کہے تو روک نہیں جانا، کام کرنا ہے جیسے جیسے بھی ہو، تعین کریں۔ نوجوانوں سے کہوں گا کہ زندگی میں، اور آپ کوئی مقصد بنا لیں، آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں، کوئی عرض نہیں۔ میں ایک ایسے ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں، انہوں نے اپنا نمبر دیا، مجھے کہنے لگے کہ آپ فون کر لیں۔ میں نے کہا کس وقت؟ کہنے لگے میں ایک درویش کا ماننے والا ہوں، جس دن MBBS کیا تھا مجھے انہوں نے کہا تھا اس کو مقصد قوم کی خدمت بنا لو، یہی تمہاری طریقت ہے، یہی تمہاری روحانیت ہے، یہی تمہاری اصل ہے، یہی تمہاری منزل ہے۔ کہنے لگے پیر صاحب جس دن کا موبائل لیا ہے 24 گھنٹے میں کبھی ایک دفعہ بھی بند نہیں کیا۔ کسی وقت بھی کسی مریض کو حاجت پڑ سکتی ہے، ضرورت ہو سکتی ہے، سونا ہے قبر میں سو لیں گے۔ آپ کوئی مقصد تو بناؤ نا یار، کوئی ڈیوٹی تو کرو، کوئی کر لو، آپ کوئی ذہن بنا لو۔ آپ یقین کریں مجھے تو اس ٹائر والے پر بھی بڑا ناز آتا ہے کہ جو رات کو دکان بند نہیں کرتا اور اسی دکان کے باہر چارپائی بچھا کے سو جاتا ہے، کوئی اٹھا کے کہتا ذرا ہوا بھر دو۔ اگر وہ رات کو وہاں نہ سوئے تو کتنے مسافر رستوں میں رہ جائیں، جن کے ٹائروں میں ہوا نہ ہو، گاڑیوں میں، وہ کیسے جائیں؟ مقصد تو بنایا نا اس نے یار۔ ہر شخص ایک مقصد کے لیے بیٹھا ہے، کوئی مقصد بن جائے، زندگی کسی کام لگ جائے۔ ضائع ہو گیا بڑا ٹائم، باقی کا ضائع نہ ہو، کچھ کر گزریں، کوئی ڈیوٹی ہو، کوئی خدمت ہو، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر